پردار ماتمدار جتنے دعائیں گینا ہیں تمام دل مستجاب جس سے یہ زیادہ دے سارے سواب کی مجلس سے مالک اللہ میں درجات بلند تمام منازل آسان فرما بارگاہ چھت بلندن سارے آقا و مولا دل ظہور فرما سب ناصرین امام زمانہ شمار سب امام زمانہ دی معرفت عطا فرما یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجات کرنے آل محمد اہتمام دی قبولیت واسطے صلوات کرو تعجیل ظہور امام زمان واسطے بلاوی صلوات کرو صلوات واجب عبادت ہے سارے مومن واجب سمجھ کے صلوات کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے اپنے مرشد کا نام چاہو نعرہ حیدری آخوا ہے جو دید والی ہے دید جانت نہیں وہ خالی ہے جو منکر ہے شان حیدر دا کون آدھا جو حلالی ہے ذی الحج ہے ایام غدیر قریب ہے جس نے غدیر تے کافی شعراء نے لکھا ہے میرا غازی خان کا ایک بزرگ شاعر ہے مالک میں درجات بلند کرے انہیں ایک قطع لکھا سرائکی کا ادب دی دنیا جس کو ودا قطع غدیر دوتے آج تک نہیں لکھا گیا سرائکی ادب انہوں نے پورا ماحول بند کیتا ہے 4 مصرے دے اندر اور قدردان دی نگری ہے سنن والے بندے وہ لکھتے ہیں قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے غدیر دا منظر دسا ہے قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے شرم دے ہاتھ وچ حیا دا ہاتھ ہے عجیب منظر ہے خون تے سرور نبی دے ہاتھ وچ خدا دا ہاتھ ہے مہربانی سے بڑا سونا سونا ویسے در غازی خان دا ایک پیا بزرگ شاعر بزرگا جنہا نائے عزیز اکبر شاہ ہے انہوں نے خوم غدیر تے 4 مصر لکھنے ہوئی بڑے سونا ہے سنانا چاہتے توجہ تو تمہاری دی گئی ایسی انہوں نے لکھا ہے حکم رسول سن کے رکے بے شمار اٹھ توجہ میں تو ہو سی تکال سننا سے مصرہ بڑا سونا ہے صحیح حکم رسول سن کے رکے بے شمار اٹھ دہرندہ بیاں صحیح حکم رسول سن کے رکے بے شمار اٹھ اٹھاں تے ہن سوار کے بے مہار اٹھ گال تو بڑی ہے مہربانی سے حکم رسول سن کے رکے بے شمار اٹھ اٹھاں تے ہن سوار کے بے مہار اٹھ بڑکن لگے جو کیا ہے جو ہن بے قرار اٹھ جھگ مار مار بہ گئے بھویں ہوتے بیمار اٹھ منزل تے آ کے دس پیاں دل دیاں کدور تاں رنگ دا ہے اٹھ پتن تے تھیاں ہوئے سور تاں میں نوکر سے حکم رسول سن کے رکے بے شمار اٹھ اٹھاں تے ہم سوار کے بے مہار اٹھ گال تو سمجھ آندی ہے نہ بولا تو تمہاری اپنی مرضی ہے بے مہار اٹھ ہر کوئی سمجھ دے سہی مہربانی سے حکم رسول سن کے رکے بے شمار اٹھ اٹھاں تے ہم سوار کے بے مہار اٹھ بڑکن لگے جو کیا ہے جو ہن بے قرار اٹھ جھگ مار مار بہ گئے بھویں ہوتے بیمار اٹھ منزل تے آ کے دس پیاں دل جان کدور تاں رنگ دا ہے اس پتان تے تھیاں ہوئے سور تاں مہربانی سے مالک فریادی قبول فرماوے کل 7 ذی الحج ہے روز شہادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام دا یہ تبرکن حاضری سرکار کے حوالے نہ سرکار کی عظمت جو کا لفظ کیونکہ اللہ چاہتا ہے جڑی امامت ہے وہ حسن دی نسل کی ہوئے حسین دی نسل کی ہوئے اس واسطے مالک نے امام حسن بادشاہ کو بیٹی عطا کی تھی جنہا نام اپنی اماں طاہرہ دے نام تے رکھا امام حسین بادشاہ کو خالق میں بیٹا عطا کیتا جنہا نام اپنے بابے دے نام تے علی زین العابدین رکھا
مہربانی ہوسی سرکار تھوڑا جی حوصلہ افزائی فرمیسو علی اور سیدہ دا عقد ہویا یہیں چاہتا مارا جل بحرین دا جل تقیان ہویا یہیں چاہتا اسمت اور ولایت دے سمندر ملے علم جانے دروازے تے سجدے کریں دے امام محمد باقر دنیا دے آیا مہربانی سے مہربانی صدا آباد و شادر و سرکار دے زہری زندگی 57 سال ہے 57 ہجری کو سرکار آئین دنیا تھے اور زہری زندگی بھی 57 سال اگر علوہ ہوتا ہے 57 لکھو نا 5 تے 7 یہ 12 پڑھ دے 12 دے علم و کمالات دے مجموعے دے نام امام محمد باقر سنن والے بندے ویکھن میرے سامنے اگر یہ 57 لکھو 5 تے 7 پنجواں امام ہے 7واں معصوم ہے مہربانی سے اچھا یہ وہ امام ہے جڑا آپ امام ہے جہاں بابا امام ہے جہاں دادا امام ہے جہاں بیٹا امام ہے سارے علاوہ تا امامت دے وچ واحد امام ہے جہاں نانا امام ہے مہربانی جہاں دادا امام ہے سونا سنتے بیٹھو دیر گالی چھوڑ کے شام ابن عبد الملک جڑے میرے مولا دا قاتل دا دور ہے شام دے تخت پہ بیٹھا ہے اپنے فضائل بیٹا بیان کریں دے آدھا بیٹھے میں بڑا طاقتور ہاں میں بڑا بادشاہ ہاں میں بڑا عالم ہاں میں بڑا دولت مند ہاں لوگ ان ہاج ہاں بیچے ملے دیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے بندے نال رکھ دیں بادشاہ جو ہے جڑے ان ہاج ہاں ملے دیں ہیں اور آپ کو بڑا بادشاہ ہیں تو بڑا دولت والا ہے تو بڑا سون ہے تو بڑا طاقتور ہے اتنی مارے میں گالی کرندہ بیٹا جہاں دے مجمع دے پچھلے پاسو 92-93 سال دا بڑھڑا امام محمد باقر دا شیعہ اٹھی کھڑے دیکھا دے شام زبان بند رکھ تک وہ اپنی دولت طاقت نال ہو سی علم دا دعویٰ نہ کریں جہاں دا میں نوکر آنا تائیں کہ سلطانہ دے تاج ان دے قدمہ دی ٹھوکر دے برابر ہے یاد ہے میرے دربار کے ظاہر کا ذکر بھی کریں گے تیرے سلطان دا نام کیا ہے بادشاہ دا نام کیا ہے آدھے میرے بادشاہ دا نام سن نہیں نا توجہ سے اٹھی کھڑ ریت کو اٹھا سر جھکا صدقے دے طور پہ صلوات پڑھ ول میں دسن جو نام ہے محمد باقر سرکار کا نام ہے تو صلوات واجب پی ہوئی ہے آدھے کتھا راندے تیرا سلطان بادشاہ عشق و رقیدہ دی گال ہے یہ آدھے بظاہر مدینے راندے اصل عرش دے واسی ہے آدھے اچھا میں تیرے سلطان کا مقابلہ جو کر رہا میں کو ڈائمنڈ نہ پوسی یا تیرا بادشاہ نہیں آسی ملانگ آدھے جی میں تیرا دل رکھے یہ آدھے میں وجہ تو میں کو ڈھیر ساری فوج لشکر گھن کے وڑنا پوسی تو اپنے امام کو اتھائی شام کے صدا اتھائی مقابلہ تھی ویسی حق اور باطل دا پتہ لگ ویسی ملانگا دے میں بھی چاہنا جو میرا امام شام آوے میں بھی زیارت کرا شام والے کو پتہ لگ ویسی جو علم دا وارث کون ہے مہربانی ہو سی سرکار میں تو امام دی شان کڑا سنانا جب کل روز شہادت ہے یہاں کہ ٹھیک ہے قاصد بھیجے بلا روک کے دیکھا تو ملانگ اگر تیرا بادشاہ اتنی آ گیا امام آ گیا کہ اگر ہار گیا ملانگا دے میرے کو دولت پیسے تھا ہن گیا نا میرا سر جدا کر گئے سرکار دے نالائن تو سر قربان کرنے واسطے تیار ہے بلا ملانگا دے اگر تو ہر گئی ہوتا بادشاہ دے تیرا دے میرا ساتھ برابر ہے گا نا میں تیرے امام دی بیعت کرے سا ملانگا دے لکھوا گئے انہا اشکام لکھے یہ 10 سال کی تن ملانگا بوٹھا لایا ہے سنگے دا بیٹھو سارے گالی ختم قاصد پہنچا مدینے سرکار امام جعفر صادق کو نال لایا سرکار آگئے شام گھنٹے نگال موقع گئی جیڑی بار سرکار شام پہنچے انہیں دربار دے وچ ایک میلہ ہا ایک ٹورنامنٹ تھا ایک مقابلہ ہا یہ پوری دنیا تو تیر انداز سدے ہوئے ہیں ایک دیوار دے وچ نشان رکھو یا سی جیڑے ملک دے تیر انداز دا تیر نشان وچ لگ پو سی وہ ملک فاتح ہو سی وہ ملک جیت گئے سی انعام وہ کو لکھا ہوئے سی فجر تو گھر کے دیگر تک کہیں دا نشانے دے اوپر تیر نہیں لگا انہوں اعلان دی گئے جو اللہ کا بنایا ہے امام محمد باقر شام آ گئے مہربانی سے
سرکار کو بلایا گیا، سرکار آج دربار حشام خاموشی توڑی ایسی وہ تھوڑے شیعہ بیٹھے ان کو تحریر لکھوائی ہے سرکار میں چاہنے لکھی نہیں کوئی میں پڑھتا بیٹھا ہوں سرکار میں ایتا ملنگ دے عقیدت تھوڑی کمزور ہے کہ اگر مولے آنکھیں ہاں یاد کرے تو میں آونیا ہاں ایسے ہی ہمارا کوئی بھی مقابلہ تو ہے کہنا کوئی بھی مناظرہ ہے کہنا وہ نشانہ ہے کہ سارے تیر انداز بیٹھے پوری دنیا جمع ہے تو سے ہی نشانہ دے تیر چمارو کیونکہ مولے سرکار دی عمر 56 سال ہے ان نکاحت بظاہر کہ سرکار دا نشانہ دے تیر کیوں لگ سی سرکار میں چاہیے جیسا وہ نشانے کو گھر کے جتا میں بیٹھا ہوں جتا تیر انداز باندھے فاصلہ کتنا ہے آدھے سے 9 تیران دا فاصلہ ہے مولا فرمائے تیر ہے کہ نہیں تیر 9 چاہیے وہاں کے صحیح پہلا تیر جو نہ لگ سی تو تبیہ تیر چمرے سو مولا فرمائے نہیں میرا پہلا تیر بھی تقدیر نہیں چکا سکتی میں تیر دے تیر مار کے دسے سا جو اللہ دے بڑا ہوئے امام ہے مہربانی سرکار دے ہتے تیر آگے انہوں جلال باغ جو شیعہ بیٹے اڑا انہیں سرتے وانجے تیر لگنا کہنی تو انہیں گردن جدا کر کے انہوں جلال ٹورے انہوں محمد باقر دا شیعہ اٹھی کھڑے دیکھ دے حشام زبان بند رکھ تائیں کہا کہ بسرے دا کوئی تیر انداز تیر کے چلیں دے کوفے دا کوئی تیر انداز ہے کوئی مصر دا پہلوان ہے اللہ دا بنایا ہویا امام ہے یہ تیر کو ایک تقدیر ہی نہیں روک سکتی مہربانی بڑے خلوص نہ سن دے بیٹھے ہو مالک شادی دے درجات بلند فرماوے جن پہلی برسی سرکار نے تیر کمان اس پاتے نتیجہ لے مڑا تیر کمان اس پاتے سرکار نے بے نیازی نہ تیر چھوڑا ہے تیر والے پاس نشانے والے پاس لکھا ہی نہیں تیر نشانے تو نہیں گیا تیر دربار چکر لاؤنے شروع کی تھا جہاں لفظ گرنا ہے جی میں انہاں دے ڈالے پاک نے تیر چلایا جن تے دشمن ویندہ تیر پچھو پچھو ویندہ انہاں دے سارے دے گردنی چھپنے نہ تیر تو گزر ویندہ تیر رکا نہیں تیر نشانے دے ویچ مان کے لگ گئے جتنے پلوان بیچے اٹھی کھڑے سرکار نے بیا تیر چاہے پہلے تیر دی زہج کانڈے دوجہ تیر مار رہی ہے سرکار نے تریجہ تیر چاہے دوجہ تیر اچ مارا ہے سرکار نے چوتھا تیر چاہے تریجہ تیر اچ مارا ہے سرکار نے پنجواں تیر چوتھے تیر دی زہج مارا ہے سرکار نے چھیواں تیر پنجویں تیر دی زہج مارا ہے سرکار نے ستواں تیر چھیویں تیر دی زہج مارا ہے سرکار نے اٹھواں تیر ستویں تیر اچ مارا ہے سرکار میں حشام ناواں تیر چاہیا اٹھویں تیر دی کانڈ نال کو اپنی کانڈ ملا میں ناواں تیر چھڑے نا اگر میرا تیر تیرا سینہ چیر کے اٹھویں تیر دی کانڈ چ نہ لگے تو اللہ امام بنا کے بھیجا ہی نہیں مہربانی سے تیرہ دی سے مرچے میں دیوار بن دی این پلوانا کو آگے یار اٹھو یہ عجیب تیر انداز ہے یہ تیر چھت دنوں ایسے اٹھن پلوان تیر چکینن تیر پکے تھی دے گئے لطف نہیں کتا مدد کوٹے زمین پریج گئے تیر پکے تھی گئے آدھے سے یہ دیوار آگئی ہے یہ تیر تو چون گنو ہٹا گنو سرکار میں جعفر ساتھ ہے جی بابا جان یہ تیر ہٹا گھن سرکار ایمان سے آکے جو شام والے کو پتہ لگ ہوئے امام دوارے سے امام ہوں دے مہربانی سے سرکار نے تیر چکن تہیں کھڑی جاتے امام محمد باقر ٹھڈا صاحب ہے ٹھڈا صاحب بھر کے وقت آکے نے واہ غربتا وقت رومن پائے گئے جعفر صاحب ایک فرمندر بابا جان دشمن دا دربار ہے انہیں سارے اٹھی کر تو داد لے لے پہنے بابا ٹھڈا صاحب کیوں بھرے ہوئے فرمایا میرے لال آج میں 57 سال تھا ایک زمانہ میں دربار چاہے ہمیں میری عمر 5 سال ہے میرے لال میں نہ بھی آیا میرے ہاتھ پابند ہیں میرا لال جتا ہے حشام بیٹھے تھے یزید بیٹھا ہا کلمی پوڑی دے پہلے دادے حسین دا سر بھی آہا اے ملون سر دی بھی ادبی کریں دا بیٹھا ہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑی رمضیہ تھی گا آلے جے ہر بندے سکھنے کے لیے بات مولا میں دور پہنے ایک دیوار دا آسرہ گدر ہے
ان دیوار دو تے دویں ہاتھ رکھ کے وقت مولا ٹھا مار کے رونا ہے امام جعفر صادق کا دن بابا اتھا کیوں رو دے پئے ہو فرمایا ایشا دیوار آئی جد نال کھڑ کے تیرے داڑیاں پیشی دیتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ این دیوار دے کون دے میں تیری داڑی معصوم آدھی سجاد میں تھک بھئی ہاں بسم اللہ اتھا ہی تیرے داڑیاں کھڑی رہی ہیں وقت امام طور پر دروازے پہ آئیں ازاداروں دروازے میں 70 قدم ٹورن وقت روندے ہوئے واپس آئیں زوار بیچے میں جگہ دیکھ ہیں وقت ٹوٹن وقت واپس آئیں جعفر صادق کا سننے بابا جان اتھا 70 قدم ٹور دی ہو وقت روندے ہو وقت بہے بندے ہو بابا کو خیر تہے فرمایا اتھا ٹورنا تیرے داڑیاں دی سنت ہے 70 قدم دا فاصلہ ہے چوکھی دیر لگ دی ہے بابا جان کوئی دیر نہیں لگتی ویندے ہو وقت واپس آ ویندے ہو فرمایا ہون تا دیر نہیں لگی جدہ تیرے داڑیاں تو گزرے ہیں 9 گھنٹے لگے ہیں مرضی تیری بے نیازی ہے یار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امام ٹردا ہویا شاہ جی ایک دروازے تے آ کے رک پائے رک گئے تے بعد دروازے تے امام بیٹھ گئے وقت رج رج کے رونا ہے امام جعفر صادق کا دن بابا اتھا کیوں روندے ہو فرمایا یہ دروازہ نہیں چاہیے ہاں بابا جان فرمایا یہ دروازے کا نام ہے باب سعد کئی گھنٹے آلا دروازہ این دروازے تے تیرے ڈاڈے سجاد خون رونا شروع کیتا این دروازے تے کھڑ کے تیرے ڈاڈیاں 15 اذاناں سڑیاں ہیں ایجو در